Our dear principal has made significant contribution in the field of school. Now, I would like to call the most respected personality of school, Principal Sir Shafiq Ahmed, to come on the stage. انتہائی قابل احترام محمد عالم غفران صاحب AC سٹی بہاول نگر، میرے بہت ہی عزیز شاگرد، بلکہ میرے والد صاحب کے بھی شاگرد ہیں، حافظ محمد طاہر صاحب AC ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر و F&P اینڈ کوآرڈینیشن، محترم اساتذہ کرام، خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو میں ہمارے سول ڈیفنس ڈسٹرکٹ کے جو آفیسر ہیں عاشق صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں، دیگر تمام مہمانان گرامی جو آج کی اس تقریب میں تشریف لائے ہیں، ان سب کو ادارہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے آنے سے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی، بہت شکریہ۔ میں نے یہ مناسب سمجھا چونکہ ابھی ADCR صاحب جو آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، تو چند باتیں میں نے کہا کہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بلکہ ایک منٹ محترم سامعین گرامی، مسئلہ کشمیر کا حقیقت اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب گلاب سنگھ، مہاراجہ گلاب سنگھ نے جموں و کشمیر کی خوبصورت وادی کو 1846 میں انگریزوں کے ساتھ معاہدہ امرتسر کا نام اس کو دیا جاتا ہے، اور وہ جموں اور کشمیر کی انتہائی خوبصورت وادی، جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا، بلکہ یہ غالباً مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کہا تھا کہ فردوس پر عرض ہمی است، ہمی است و ہمی است و ہمی است، فردوس پر روئے زمیں است، کہ اگر زمین پر جنت ہوتی تو وہ جنت ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں۔ اس جموں کشمیر کی خوبصورت وادی کے بارے میں یہ ظہیر الدین بابر کے وہ خوبصورت الفاظ فارسی مصنف ہے۔ تو مہاراجہ نے 1846 میں غالباً 16 مارچ شاید دن تھا، یہ وعدہ کیا، اور 75 لاکھ نانک شاہی میں جموں اور کشمیر کی خوبصورت وادی جو ہے وہ انگریزوں کو فروخت کر دی۔ اور اس پر علامہ اقبال نے اپنے ایک نظم کے اشعار میں کہا ہے کہ قومیں فروختن چہ ارزاں فروختن، کہ تم نے قومیں بیچ دی لیکن بہت ہی سستی بیچی، اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت ایک شہری کی، ایک انسان کی قیمت 4 آنے لگی تھی۔ 75 لاکھ جو آبادی کے لحاظ سے کاؤنٹ کیا جائے تو ایک بندہ جو ہے وہ 4 آنے میں بیچ دیا گیا تھا۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ قومیں فروختن بچے ارزاں فروختن۔ پھر اس پر مسلمانوں کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا ہوئی، اور 1931 میں مسئلہ کشمیر کی حقیقی حیثیت کے بارے میں، چونکہ کشمیر ایسا علاقہ ہے جموں کشمیر جہاں پر 94% آبادی مسلمانوں کی تھی، تو اس مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ایک کشمیر کمیٹی قائم کی گئی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس کشمیر کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کرے۔ آگے معاملات چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد جولائی 1946 میں غالباً سردار ابراہیم خان کے گھر پر، وہاں پر سری نگر میں ایک کانفرنس بھی ہوئی، اور اس میں الحاق پاکستان کے حوالے سے قرارداد منظور کی گئی، لیکن ہندوستان نے کسی قرارداد کو تسلیم نہ کی۔ اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وہاں پر ایک ٹکراؤ اور ہلکی سی جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد انڈیا خود اقوام متحدہ میں چلا گیا، اور اس وقت کے ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کریں گے۔ اقوام متحدہ میں یہ قراردادیں منظور ہوئیں کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس پر ہندوستان یا پاکستان، اس پر جو جموں و کشمیر کے لوگ اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔
لیکن آج تک اقوام متحدہ کے ان قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ بدقسمتی سے امت مسلمہ بھی پوری طرح متحد ہو کر اس مسئلے کے لیے جدوجہد نہ کر سکی، اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے در حقیقت یہ ہمارے شہرت کا مسئلہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جغرافیائی لحاظ سے کشمیر کی ثقافت اور وہاں سے نکلنے والے دریاؤں کے جو چشمہ دریا ہیں وہ پاکستان کی زمینوں کو سیراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کشمیر، جموں کشمیر کی یہ خوبصورت ترین وادی پاکستان سے اس کو کاٹ دیا جائے اور اس کی ہزاروں کلومیٹر کی جو لائن ہے نا وہ تقریباً پاکستان کے ساتھ ملتی ہے، لائن آف کنٹرول جس کو آپ کہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً کچھ 60-70 کلومیٹر کی پٹی ہے جس کے ذریعے سے ہندوستان نے یہ تسلط کیا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کارگل کی جنگ بھی اسی ایشو پر ہوئی، اور اس سے پہلے 1990 میں اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے قاضی حسین احمد، انہوں نے 5 فروری کو کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن منانے کے لیے یوم یکجہتی کشمیر کا اعلان کیا، جس پر پوری قوم اور حکومت پاکستان سب نے کہا کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، کسی ایک تو ہم سب جو ہیں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا کریں گے۔ اور 1990 سے لے کر آج تک پوری قوم متحد ہو کر ہر حکومت کے دور میں بلا امتیاز کسی تمام چیزوں کے ہر حکومت کے دور میں پوری قوم متحد ہو کر یوم یکجہتی کشمیر مناتی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا خود موقع دیا جائے، اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے، اور ہندوستان نے جو واسوانہ قبضہ کیا ہوا ہے 8 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پر اس علاقے میں رکھی ہوئی ہے، ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ماؤں سے ان کے بیٹے چھین لیے گئے ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور آزادی کی یہ تحریک جو ہے وہ کمزور نہیں ہوئی، بلکہ آزادی کی یہ تحریک جو ہے یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس آزادی کی تحریک کے نتیجہ میں انشاءاللہ میں اپنی بات کو ذرا مختصر کرنے لگا ہوں، آزادی کی تحریک میں یہ دروازہ ذرا بند کر دیں، آزادی کی اس تحریک میں انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ جتنے شہیدوں کا لہو اس میں شامل ہے انشاءاللہ شہیدوں کا یہ لہو رنگ آئے گا۔ مجھے اس ناچیز کو اللہ کی کرم سے اس بات کا شرف حاصل ہے، اور مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں، میں فخر کے ساتھ بتایا کرتا ہوں کہ جب میں تنظیم اساتذہ کا صوبائی صدر تھا، جب میں پروفیسروں کا صدر تھا، تو ہم نے مسئلہ کشمیر کے لیے ہر لحاظ سے مدد کرنے کی کوشش کی، اور وہاں ان علاقوں میں جایا بھی کرتا تھا اور اپنا پورا کنٹریبیوشن ہم نے کیا، اب بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کشمیر کی آزادی کے لیے پوری پاکستانی قوم جو ہے متحد ہے۔ 2 کاموں میں نے اپنا پورا حصہ ڈالنے کی کوشش کی، ایک 8 اکتوبر 5 کو جو زلزلہ آیا تھا کشمیر اور علاقوں میں، اس وقت کافی وہاں جا کر کام کیا اور امداد پہنچائی ساری۔ دوسرا کشمیر کے مسئلہ کے حوالے سے میں اپنے بچے اور بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ہمارے موت و حیات کا مسئلہ ہے، یہ ہماری شہرت ہے۔ کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے، اور پاکستان کے بغیر کشمیر مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے حریت رہنماؤں کے بابا سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کچھ 45 سال مختلف موقعوں پر انہوں نے جیل میں زندگی کاٹی تھی، اور بہت ضعیف العمری میں اللہ کے حضور پیش ہو گئے، کوئی 95 سال کے قریب ان کی عمر تھی جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے ہر تقریب میں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیری ہیں۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ کشمیر کے بغیر پاکستان کا وجود نامکمل ہے،
اور پاکستان کے بغیر کشمیر نامکمل ہے، ان کا ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اب ہندوستان اس رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت ہندوستان کی طرف سے وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کشمیری قائدین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یاسین ملک وہاں پر ان کے عمر قید کو سزائے موت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شبیر احمد شاہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، سید علی گانی رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر کو جیلوں میں جو ہے وہ پڑے رہے۔ اسی طریقے سے برہان وانی کا خون آپ کے سامنے ہے۔ بے شمار شہید ہیں جنہوں نے اسلام میں قربانیاں دی ہیں۔ میر واحد عمر فاروق، مسلمانوں کی آواز ہر سال انشاءاللہ سے منتر ہوتی چلی جائے گی، اور میرا اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم تاریخ کا مطالعہ کر کے اس آواز کو آگے بڑھائیں۔ ہم اخلاقی قانونی ہر لحاظ سے کشمیر کے اس موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز کشمیر کی آزادی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا۔ بہت شکریہ۔